اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین کرام و طلباء عزیز، آج کے اس موقع سے جو باتیں ہم آپس میں کرنا مناسب سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ جن باتوں کا تذکرہ ہم نے بارہا کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اسی فریم کو آپ ذہن میں رکھتے ہوئے باتوں کو آپ اپنے پاس رجسٹر کرتے چلے جائیں، تاکہ ایک ہی زاویے سے ایک ہی انداز سے ہم باتوں کو سوچنے کے عادی ہو جائیں، تاکہ ساری باتیں ہماری پریکٹس میں آتی چلی جائیں۔ جیسے کہ ہماری روٹین ابھی تک رہی ہے اور جیسا کہ معمول نظر آتا ہے سارے ماحول کے اندر، وہ یہ ہے کہ دین کی باتیں، آخرت کی باتیں، قرآن کی باتیں سنی جائیں اور اس کا ایک کورس ہو جس کے اندر جمعے کا کوئی خطاب ہو یا کوئی معزز عالم تشریف لائیں تو ان کا کوئی خطاب سن لیا جائے، اور اس کے بعد پھر معاملہ مطلب یہ کہ سنیں اور معاملہ ختم ہو گیا، اس ٹائپ کی باتیں چلتی ہیں۔ ایسا ہی معمول اور ایسی ہی روٹین اور ایسا ہی مزاج ہمارا بن چکا ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مزاج کو توڑا جائے، اور توڑنے کے بعد ہم اس بات کی فکر کریں کہ کس طرح باتوں کو ہم آرگنائز کر کے اپنی لائف کے اندر اس کو پریکٹیکل ماحول کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ہم نے یہ کہا تھا بارہا کہ ہم نے عبادات کے مختلف عنوانات کو تو بحمدللہ تعالی کسی نہ کسی حد تک ہم نے اس کو اہمیت دی ہے اور اس کو اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ ماہ رمضان المبارک میں ان اعمال کا اہتمام اللہ کے فضل و کرم سے ہم سبوں کے درمیان کچھ زیادہ ہی پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ سارے معاملات جس کو ہم نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ قرآن نے اس کو بہت ہی اہمیت کے ساتھ بیان کیا ہے اور اس کا ہماری ذاتی زندگی سے، پریکٹیکل لائف سے بہت ہی گہرا تعلق ہے۔ جیسے قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یاد دلاؤں کہ اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، یعنی وہ اپنے کیے ہوئے عہدوں کو پورا کرنے والے ہوتے ہیں جبکہ انہوں نے کسی عہد کو کر لیا۔ اور اس قسم کی بات قرآن کے دوسرے مختلف مقامات کے اوپر اللہ کہتے ہیں کہ ایک صفت کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ مومن کا معاملہ ہی یہ ہوتا ہے کہ جب وہ کسی عہد کو کر لیتا ہے تو اس کو پورا کرنے والا ہوتا ہے۔ اب عہد کے عنوان سے، کمٹمنٹ کے عنوان سے قرآن نے بہت ساری باتیں بیان کی ہیں۔ جیسے قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، کہ ہم نے تم سے اس بات کا عہد لیا تھا۔ اب یہ عہد اللہ کے اور بندے کے درمیان چلتا ہے، اور اس عہد ہی کو ایمان کہا جاتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ کی کتاب قرآن ہے، اور پھر اس کے اندر اللہ نے ان سے اس بات کا عہد لیا کہ تم لا تسفکون دماءکم، کہ تم اپنوں کے خون نہیں بہاؤ گے، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ تم اپنوں کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ اب اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ پھر تم نے کیا کیا؟ تم نے اس عہد کو توڑ دیا۔ ثم اقررتم، کہ تم نے اس کا اقرار کیا، وانتم تشہدون، اور پھر تم اس بات کے گواہ بھی ہو کہ تم نے اس بات کا عہد کیا۔ اس کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم، اور تم کیا کرتے ہو اس کے بعد کہ تم نے اس عہد کو توڑ ڈالا اور تم اپنے اپنوں کا قتل کرتے ہو اور اپنوں ہی کو ان کے گھروں سے نکالتے ہو، ظلم کے ساتھ، زیادتی کے ساتھ، تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان۔ اور اس کے بعد ایک سچویشن اللہ بتاتے ہیں وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور جب وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں، یا یوں کہیے کہ جب تم ان کے ساتھ ظلم و ستم کا معاملہ کرتے ہو، ان کے ساتھ بربریت کا معاملہ کرتے ہو، ان کے ساتھ ناانصافی کا معاملہ کرتے ہو، جو عہد و پیمان اللہ نے تم سے کیے تھے کہ تم لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہو گے، ان کے حقوق ان کو ادا کرو گے، ان کے ساتھ پیش آنے والے معاملات کے اندر تم دیانت داری اور امانت داری کے پہلو کو جو ہے سامنے رکھو گے، لیکن اللہ کہتے ہیں ان تمام چیزوں کو تم نے توڑ دیا۔
آج سوسائٹی کے اندر آپ دیکھیے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اپنے بھائیوں کے حقوق کے معاملے میں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کے معاملے میں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق کے معاملے میں بالکل ہی لاپرواہ ہیں۔ اور لیکن جب اللہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں مگن رہتے ہیں اور جو عہد و پیمان اللہ سے ہم نے کیے ہیں ان تمام عہد و پیمان کو ہم نظر انداز کیے ہوئے رہتے ہیں اور ایک لاوبالی پن کی لائف ہم گزارتے رہتے ہیں، لیکن اللہ کہتے ہیں کہ جب ان تمام معاملات سے کی وجہ سے جو ڈیفیکٹس پیش آتے ہیں لائف کے اندر، جو ڈیمیج پیش آتے ہیں فیملیز کے اندر، اور اس کے بعد جب لوگ مصیبت کا شکار ہو جاتے ہیں اور جب وہ مصیبت کا شکار ہو کر تمہارے پاس آتے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں جو ہے تم کو ان کا نکالنا ہی حرام کیا تھا۔ یعنی اللہ کہتے ہیں تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادوہم، جب وہ تمہارے پاس قیدی ہو کر آئیں، مصیبت زدہ ہو کر آئیں تو تم پھر ان کو فدیہ دیتے ہو۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان یاتوکم اسارا تفادوہم وہو محرم علیکم اخراجہم، اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کے گھروں سے نکالنا ہی تم پر حرام قرار دیا تھا۔ یعنی سوسائٹی کے اندر یوں سمجھیے کہ ظلم کی وجہ سے، یوں سمجھیے کہ ڈپلیکیٹنگ کی وجہ سے، یوں سمجھیے کہ بازار کے اندر مختلف قسم کی ڈپلیکیٹ دواؤں کے فروخت کی وجہ سے، اور اسی طرح دنیا کے اندر ایجوکیشن کو، دنیا کے اندر میڈیسن کو ٹوٹلی کمرشلائز کرنے کی وجہ سے جو ایک طبقہ دب جاتا ہے، جو ایک طبقہ بہت زیادہ متاثر ہو جاتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں کہ اس طبقے کو متاثر کرنا ہی تم پر حرام قرار دیا تھا۔ لیکن جب یہ طبقہ متاثر ہو جاتا ہے اور ان بوجھوں کے تلے دب جاتا ہے تو اس کے بعد کچھ خیر خیرات کر کے، کچھ صدقات کا مال دے کر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی اور خیرخواہی کا کام کر رہے ہو۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی بھلائی اور خیرخواہی کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تو تم پر ان تمام پوزیشن کے اندر، اس کنڈیشن کے اندر انسانوں کو لانا ہی تم پر اللہ نے حرام کیا تھا۔ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ۔ اس قسم کے ایٹیٹیوڈ، اس قسم کے رویے کو کہ ایک انسان نمازوں کا اہتمام کرے، روزے کا بھی اہتمام کرے، حج کا بھی اہتمام کرے، زکوٰۃ کے کچھ حصے کے دینے کا بھی اہتمام کرے، لیکن سوسائٹی سے متعلق جتنی ذمہ داریاں اس کو آتی ہیں کہ سوسائٹی کے ہر قسم کے افراد کی وہ دیکھ بھال کرے، اپنی حیثیت اور اپنی استعداد کے مطابق ان کی دیکھ ریکھ کرے، ان کی سرپرستی کرے، ان کی گائیڈنس کرے۔ اللہ کہتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر کے ایک انسان عبادت کے ایک پہلو کو تو خوب اچھی طرح سے ادا کرنے کی کوشش کرتا رہے، اور عبادت کا ایک اور پہلو جو انسانوں سے متعلق ہم نے تم کو بتایا تھا اس کو نظر انداز کرتے چلو گے تو اللہ نے فرمایا ایسے لوگوں کے لیے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پر ایمان لاتے ہو اور بعض حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ چنانچہ قرآن پاک کے اندر اور بہت سارے مقامات کے اوپر اس بات کا بھی ذکر فرمایا اللہ نے کہ انسانوں کے ساتھ تمہارا رویہ ایک نازیبہ رویہ رہتا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کو تم روا رکھتے ہو، ان کے حقوق کی ادائیگی کے معاملے کو اگنور کرتے ہو۔ ایسے تمام معاملات کو اگر تم اس رویے کو اختیار کرو گے تو اللہ نے ایسی کنڈیشن اور ایسے سچویشن کے لیے کہا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو۔ اس کا نتیجہ، اس کا ریزلٹ، جیسا کہ ہم نے بارہا اس بات کا مذاکرہ آپ حضرات کے ساتھ کیا ہے کہ قرآن نے جن اعمال صالحہ کا ذکر کیا ہے، ان اعمال صالحہ کی اللہ نے خوبیاں بیان کی ہیں، ان اعمال صالحہ کو کرنے کی اللہ نے بہت ہی زور کے ساتھ اللہ نے تلقین کی ہے۔ اللہ نے ان اعمال صالحہ کے کرنے پر اس کے جو گڈ ریزلٹس اس دنیا میں آنے والے ہیں اس کا بھی ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا۔ اور جب کبھی کوئی آدمی اللہ کی بعض آیات پر ایمان لائے اور بعض آیات کا انکار کرے تو یہ بھی ایک ایسا رویہ ہے، یہ بھی ایک ایسا ایٹیٹیوڈ ہے، ڈس ایٹیٹیوڈ اور جو ہے رویے کے جو بیڈ ریزلٹس اس دنیا کے اندر بھی آنے والے ہیں، اس کا بھی ذکر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر کیا۔ اللہ نے فرمایا فما جزاء من یفعل ذلک منکم، کیا بدلہ ہے، کیا جزا ہے، کیا ریزلٹ ہے اس بات کا، اس رویے کا
الا خزی فی الحیات الدنیا، سوائے اس کے کہ دنیا کی زندگی میں رسوائی۔ اب آپ اس بات پر غور کریں گے تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ آج ساری دنیا کے اندر کتنے مسلمان ممالک ہیں، مسلمان ممالک کی پوزیشن مالی اعتبار سے کتنی اسٹرانگ ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے مال کی تقسیم کا جو نظام، صدقات کی تقسیم کا جو نظام، جو صدقہ کلچر اللہ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا تھا، اس صدقہ کلچر کو بیان کرنے کے لیے تو اللہ نے بعض جگہ کہا کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اللہ نے ایک جگہ تو کہہ دیا قُلِ الْعَفْوَ، جو کچھ زائد ہے، یعنی تمہاری یہ ضروریات ہیں، ان ضروریات سے جو کچھ زائد ہے اس سارے مال کو، اس سارے پیسے کو، اس ساری انرجی کو، اس سارے سورس کو سوسائٹی اور انسانیت کے وہ افراد جن تک یہ ضروریات زندگی نہ پہنچ پائی کسی وجہ سے، ان ضروریات زندگی کو ان تک پہنچانے کے لیے کوشاں رہنا، عیش پرستی کی زندگی گزارنے کی کوئی سپورٹ اللہ نے نہیں کی ہے۔ اللہ نے جب اس بات کی سپورٹ نہیں کی اور انسانیت کا وہ حصہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، انسانیت کا وہ حصہ جو یہ کہتا ہے کہ ہم رسول پر ایمان لاتے ہیں، انسانیت کے وہ افراد جو یہ کہتے ہیں ہم اس کتاب پر ایمان لاتے ہیں، ان تمام دعووں کے باوجود جب ان کی زندگی کا ایک پہلو دیکھتے ہیں تو جس میں بہت ہی سرگرمیاں ہم کو نظر آتی ہیں، اور زندگی کا ایک دوسرا پہلو جس کو خدا نے بہت ہی کھول کھول کر بیان کیا ہے، جب اس کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو اس سے عام طور پر اہل ایمان اپنا منہ موڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کا نتیجہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، جب اپنی یہ اسیٹس، جب آپ اپنی یہ جو ہے سورسز انسانوں کی ایجوکیشن کے لیے، انسانوں کی صحیح تعلیم اور تربیت کے لیے، انسانوں کی صحیح گائیڈنس کے لیے اگر آپ یوز نہیں کرتے ہیں تو اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ انسانیت کا ایک بڑا حصہ جہالت کا شکار رہے گا، اور جہالت کا نتیجہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ جہالت کا نتیجہ سوائے خسران کے، سوائے لاس کے، سوائے اگنورنس کے، سوائے جہالت کے اور سوائے ماحول کے اندر پراگندگی کے اور کوئی رزلٹ آنے والا نہیں۔ لہذا اللہ نے فرمایا کہ جو کوئی یہ رویہ اختیار کرے کہ اللہ کی بعض باتوں پر ایمان لائے اور بعض باتوں کا انکار کرے، اللہ کہتے ہیں الا خزی فی الحیات الدنیا، اس کا ایک رزلٹ دنیا کی زندگی میں یہ آتا ہے کہ ان کے حصے میں رسوائی آتی ہے، ان کے حصے میں ذلت آتی ہے، ان کے حصے میں جو ہے نامرادی آتی ہے۔ ویوم القیامتی، اور جب ایک انسان اس دنیا کے اندر اس سسٹم کے تحت اپنی لائف کو گزارا جو خدا کے اپنے بتائے ہوئے سسٹم سے اپوز کرنے والا سسٹم ہو، خدا کے اپنے بتائے ہوئے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقے کا سسٹم ہو جس پر اہل ایمان کی زندگیاں گزر رہی ہوں، تو جب دنیا کی زندگی کے اندر رسوائی اور ذلت ان کے حصے میں آئے گی، جیسا کہ آج ساری دنیا کے مسلمان اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اس بات کا جو شکایت کرتے ہیں کہ صاحب ساری دنیا میں اتنے مسلمان کنٹریز ہیں، ساری دنیا کے اندر مسلمانوں کا اتنا بڑا پاپولیشن ہے، مسلمانوں کے پاس بہت زیادہ دولت موجود ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی ذلت و رسوائی اور ان کا دنیا کی نظر کے اندر بے حقیقت ہونا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جب آپ اللہ کی کتاب کے پاس جائیں گے تو آپ کو کلیئر طور پر یہ بات 2 اور 2 4 کی طرح چند ہی الفاظ کے اندر اللہ بیان کر دیں گے کہ جو سسٹم آف لائف اللہ نے اپنی اس کتاب کے ذریعے سے جو ہے تمہارے لیے فکس کیا تھا، جب تم نے اس کو چھوڑا تو ہم نے خود اس کتاب کے اندر یہ بات بتا دی تھی کہ اس کا نتیجہ، اس کا رزلٹ یہ آئے گا کہ تمہاری زندگی اور تمہاری لائف کے اندر تمہارے حصے میں سوائے ذلت و رسوائی کی اور کوئی چیز آنے والی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس رزلٹ کے اوپر ہی آخرت کا رزلٹ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ اس کو ایسے بیان کرتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، یہ لوگ اس سے زیادہ شدید عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اس قسم کے الفاظ، اس قسم کے کلمات اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ان لوگوں کے لیے بیان کیے
جو لوگ آدھے ادھورے دین کی طرف توجہ کرتے ہیں اور آدھے دین کو وہ چھوڑے رہتے ہیں۔ لہذا میں آج آپ سے یہی کہوں گا کہ آج رمضان کے موقع سے مسلمانوں کے درمیان ہونے والی ایکٹیویٹیز، ہونے والی سرگرمیوں پر آپ بہت ہی گہرائی کے ساتھ نظر ڈالیں، بلکہ میں یہ کہوں کہ خود اپنی ایکٹیویٹیز کے اوپر بہت ہی گہرائی کے ساتھ اگر ہم نظر ڈالیں تو ہم کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہم ایک آدھے ادھورے دین کو اختیار کیے ہوئے ہیں، اور پھر مزید جو آدھا دین جو خدا نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کھول کھول کر، اس سے ہم نے منہ موڑے رکھا ہے۔ لہذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ ہم ان باتوں پر غور و خوض کریں، اور جو پہلو، جو کارنرز جو ہم سے چھوٹ گئے ہیں اسلامی زندگی میں اپنانے کے، ان کو اختیار کرنا ہم شروع کریں گے تو اللہ کا وعدہ ہے کہ جیسے کہ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی اس دنیا کے اندر بھی سربلند رہو گے۔ سربلند رہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو خوشحال زندگی ملے، آپ کو عزت ملے، اور آپ خدا کی اطاعت و فرما برداری کے درمیان اطاعت و فرما برداری کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں، جس کے اندر اپنے ساری ہی سوسائٹی کے افراد کے آپ کے حقوق ہوں جو آپ ادا کرنے والے ہوں۔ تو اس کے لیے اللہ نے اس کا بھی وعدہ کیا ہے کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی سربلند رہو گے اگر تم مومن ہوگے، اور مومن آدمی اس وقت ہوگا جب خدا کی ساری باتوں کا احاطہ کر کے اپنی زندگی کو ڈیزائن کرنے کی کوشش کرے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے لیے یہ چند گزارشات تھیں جو آپ کی پیش خدمت رہیں، ان پر آپ غور کریں گے تو مزید بہت ساری باتیں آپ آگے اس کو خود کھولتے چلے جائیں گے اور باتیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو آج کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔